انم نے جھٹ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بلال جو لیپ ٹاپ میں لگا کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، اس نے نگاہیں اٹھا کے انم کی طرف دیکھا اور غصے میں کہنے لگا، تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ بلال غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ انم اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کے ساتھ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی وجہ سے مجھے کتنی ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ بس میرا فرینڈ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سن کے بلال نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ خبردار، جو آج کے بعد یوں بدتمیزوں کی طرح میرے روم میں آنے کی کوشش کی۔ اس نے انم کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ کیوں نہ ہوں؟ بتائیں مجھے۔ ہاں، کیوں نہ ہوں آپ کے کمرے میں؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ بلال اس کا غصہ برداشت کرتا تھا اور اسے انم سے بہت زیادہ چڑ ہونے لگی۔ وہ بچپن کی اس کی منقوہہ تھی، بچپن سے اسے برداشت کرتا آیا تھا۔ آج انم کی بدتمیزی دیکھ کے اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے لگا دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ تم مردوں کے ساتھ آدھی رات کو جا کے پارٹیاں کرو گی اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ ایک دم سے اس نے انم کو بالوں سے دبوچا۔ کیا کر رہے ہو؟ انم کبھی بلال سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا بھی کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ بتاؤ کیوں آدھی رات کو میرے کمرے میں آئی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا کہ کیوں رات کو میرے روم میں مت آیا کرو۔ بلال نے چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بلال کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلال نے اس کے بازو کو پکڑ کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ مجھے تکلیف ہوئے گا۔ اس نے بلال کو خود سے دور کرنا چاہا۔ بلال نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گا، نہ ہی تمہارے ساتھ رخصتی کروں گا۔ یہ سن کے وہ ہنسنے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنے کا۔ آپ کیا اس رشتے کو ختم کریں گے؟ میں خود کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی تھی۔ بلال کو لگا تھا اسے پچھتاوا ہوگا، وہ سوری کرے گی، مگر بلال کی سوچ کے مترادف اس نے جواب دیا۔ بلال نے غصے میں اس کی کلائی کو پیچھے کی طرف موڑا اور بیڈ پہ پھینکا۔ بلال کو اپنی قمیض کے بٹن کھولتا ہوا دیکھ کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ اب کیا کر رہی ہو؟ وہی کر رہا ہوں جو مجھے چاہیے، اور یہ سب کچھ کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلال کے پاس آنے لگا۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے بالکل بیڈ کے ساتھ لگ گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ بلال نے قمیض کو اتار کے دور پھینکا تو اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ بلال نے فوراً سے اس کی کلائی کو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا بلال کے سینے سے آ لگی۔ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ بلال چھوڑے مجھے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا اس کے اوپر جھکا تو وہ آنکھیں بند کر دی۔ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا وہ اس پہ شدتیں لٹانے لگا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ انم کو سمجھ نہیں آئی اس نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی سزا اسے بلال یوں دے رہا ہے۔ بلال چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے لمس کو اپنی گردن پہ بہت شدت سے محسوس کرتی اسے ناخن مارنے لگی، اس کے بازو پہ ناخن مارنے لگی۔ بلال، میں چاچو جان کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس سے چھڑا پاتی، مگر جیسے ہی کمرے کی لائٹ آف ہوئی اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ بغیر رخصتی کے ہی اپنے تمام حق لے چکا تھا اور ساتھ کہہ چکا تھا کہ وہ اسے کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔
فجر کی آذانوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی بس چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ خبردار تم نے گھر والوں میں سے کسی کو بتایا، جان نکال لوں گا، بلکہ میں تو مانوں گا ہی نہیں کہ کچھ کیا ہے میں نے۔ یہ کہتے بلال واش روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھا، فوراً سے اٹھی، نیچے زمین پہ پڑا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا، اپنے دوپٹے کو اپنے کندھوں پہ لپیٹتی بے جان وجود کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آکے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو محض مذاق کے موڈ میں بلال کے کمرے میں گئی تھی۔ اسے زج کرنا چاہتی تھی جیسے ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ وہ تو کبھی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھا باتھ روم کے اندر آئی۔ اس نے شاور آن کیا کپڑوں سمیت۔ وہ شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ محسوس کر سکتی تھی نہ جانے کتنی دیر تک باتھ روم میں بیٹھی رہی۔ جب فریش ہو کے آئی تو شیشے کے سامنے کھڑی اپنی گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کی وحشت سے آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بلال نے آخر میرے ساتھ ایسا کیا؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ نیچے آئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ اس نے اچھی طرح اپنے سر پہ دوپٹہ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت کم دوپٹہ اوڑھتی تھی۔ آج تم نے یوں نہیں جانا؟ انم جیسے ہی آ کے ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی تو ارشد صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا، نہیں بابا جان، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ بیٹا، آپ کے ایگزامز آنے والے ہیں تو آپ کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ شبیر صاحب کے کہنے پر، کوئی بات نہیں، بچے کو چھٹی کر لینے دو، تھوڑا سا آرام کر لے گی۔ چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ نسرین بیگم نے اداسی دیکھ کے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے وجود پہ کسی کی نگاہیں محسوس کی۔ بلال مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نگاہیں نہیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بلال بھی اٹھ کے اس کے پیچھے پیچھے اس کی طرف آیا۔ آتے ہی وہ کمرے کو لاک لگانے لگی۔ آپ کمرے کو لاک کیوں لگا رہے ہیں؟ اسے آج پہلی دفعہ بلال سے اتنا خوف محسوس ہوا تھا۔ جو روپ اس نے بلال کا کل رات دیکھا تھا، ایسا اس نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ مگر بلال اس کے گرد بازو رکھتا کہنے لگا، تمہیں وارننگ دے کے جا رہا ہوں، اگر گھر والوں میں سے کسی کے سامنے تم نے زبان چلانے کی کوشش کی یا میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بلال کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ یوں ہی الماری کے ساتھ ٹکتی نیچے بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے گھر میں بالکل خاموش رہنا شروع کر دیا۔ گھر میں دونوں کی رخصتی کی باتیں ہونے لگیں۔ بار بار بلال اسے یہ کہتا، تم خود اپنے چاچو جان کو، اپنے بابا جان کو بولو تمہیں میرے ساتھ رخصتی نہیں کرنی، جبکہ وہ خاموش رہتی۔ انم اس کی بات کا جواب نہیں دیتی اور وہ ہر بار آ کے اسے کہہ جاتا۔ دن گزرنے لگے۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھلا۔ بلال کمرے میں آیا۔ اتنے دنوں سے یہ جو تم اتنی بری شکل بنا کے گھوم رہی ہو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ انم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار،
آج کے بعد آپ نے آ کے مجھے یہ کہنے کی کوشش کی اس رشتے کے لیے انکار کروں۔ میں کیوں انکار کروں؟ جب آپ اپنے سارے حق لے چکے ہیں، آپ نے مجھے اپنے نام کر لیا، تو پھر کیوں میں آپ کے ساتھ رخصتی کرنے سے انکار کروں؟ ہاں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کسی اور مرد کی زندگی میں شامل ہوں تو وہ مجھے بدکردار سمجھے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے چلانے پہ بلال کہنے لگا، تم سوچ لو، جو اس رات میں نے تمہارے ساتھ کیا، اسے زیادہ شدید جنونی قسم کا ہوں۔ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، میرے ساتھ رخصتی نہیں چاہتی، بلکہ تم طلاق چاہتی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ میں نے کیا بولا ہے کہ تمہیں اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا؟ نہیں کرو گی تو پھر شادی کی رات جو میں تمہارا حشر کروں گا، اس کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہہ کے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ انم وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن ارشد صاحب اور اس کی مما کہنے لگے، بیٹا تم دونوں جاؤ اپنی شادی کی خود ہی شاپنگ کرو۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ان دونوں کو بھیج دیا۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک بلال نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، خبردار جو آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ بلال نے اب ضد میں آ کے اس کے ہاتھ کو اور شدت سے پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ آج کے بعد آپ نے ایسے میرے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا نا، آپ کی مونچھیں مجھے چبھتی ہیں، تیار رہنا یہ کہاں کہاں چپیں گی۔ اس چیز کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ اس کی معنی خیز باتیں سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یاد رکھنا 2 دن بعد خود تم طلاق مانگو گی، تمہارا ایسا حشر کروں گا۔ وہ بار بار اسے ڈرا رہا تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ مال میں آ گئے۔ بلال نے ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی۔ شاپنگ تو ایسے کرے ہیں جیسے آپ اس شادی سے بڑے خوش ہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ خوش نہیں ہوں، لیکن تمہیں حسین تو دیکھنا چاہتا ہوں نا۔ اپنی پسند کا لہنگا لیے پہلی رات جب یہ تم پہن کے میرے کمرے میں آؤ گی نا، اس لہنگے کو نوچ نوچ کے پھینکوں گا، تم کیسا محسوس کرو گی؟ انم کا دل اس کی باتیں سن کے سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ابھی سے تم اتنا ڈرنے لگ گئی ہو۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے انم کے ہاتھ کو ایک دفعہ پھر سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ انم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ خبردار جو آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی، وہ غصے میں بولی۔ رخصتی کے بعد والے سارے کام تو رخصتی سے پہلے کر لیے، ابھی بھی تمہیں مجھ سے اتنی زیادہ شرم آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، گاڑی روکے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ واقعی میں اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا تھا۔ اسے نہ جانے کیا ہو گیا۔ اب کی بار بلال بھی تھوڑا پریشان ہوا۔ اس کے چہرے کی بجھی ہوئی رنگت دیکھ کے اس نے گاڑی کے شیشے کھول دیے، مگر جب اسے سانس نہ آئی تو گاڑی سے باہر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے لگی۔ اچانک اسے وامٹنگ ہونے لگی۔ سڑک کے کنارے کھڑی مسلسل کھانسے جا رہی تھی۔ بلال نے لا کے اسے پانی والی بوتل دی، پیو اسے۔ اس نے بمشکل وہ پانی اپنے حلق سے اتارا، مگر اسے سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ بلال تھوڑا پریشان ہوا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، آپ کے ساتھ مجھے واپس گھر لے جائیں۔ دیکھو تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اسے لا کے بمشکل گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ بلال جیسا بھی تھا کسی کی بیماری میں، وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔
اسے ایک سائڈ پہ لڑکتا ہوا دیکھ کے بلال پریشان ہوا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، دوسرے ہاتھ سے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کی گال کو تھپکتا ہوا اسے ہوش دلانے لگا۔ ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر کہنے لگی اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریگنینسی میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کے بلال کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ پریگنینسی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ڈاکٹر کہنے لگی ہاں جی، آپ کو نہیں پتا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ جی یہ میری وائف ہیں۔ اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ انم کے پاس آیا۔ انم عجیب نگاہوں سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی حرکت کا انجام؟ انم سخت لہجے میں بولی۔ اچھا تو کیا ہے، نارمل ہے، ہوتے ہیں بچے۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ بات گھر والوں کو پتہ چلے گی تو وہ کیا میرے بارے میں سوچیں گے؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ جو بھی سوچتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، چلو گھر۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی میڈیسنز اس نے لے لی تھی۔ وہ بار بار انم کو دیکھ رہا تھا۔ بلال نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ شادی کی رات ہی انم کو چھوڑ دے گا، مگر اتنی بڑی خبر سن کے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ مہندی والا دن بھی آ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ جب کمرے میں آئی تو بلال بھی پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھولا۔ آپ نے کوئی بات کرنی تھی کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میری بات سنو۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ انم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ابارشن کروا لو۔ یہ سن کے انم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ غصے میں بولی، آپ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس وقت ٹھیک ہے، کل ہماری رخصتی ہے، لیکن ابھی بچوں کی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکتا۔ بلال نے یہی سوچا ہوا تھا، اس بچے کو ختم کر کے کل اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، اور خبردار جو آپ نے مجھے ایسا کچھ کرنے کے لیے کہا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ یہ کون سا ناجائز اولاد ہے جو آپ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے، تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے یوں چلانے پہ انم نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ میں نے نہیں بولا تھا میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں، یا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بنائیں۔ آپ نے خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ تعلق بنایا تھا، اور اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچے کو ختم کر دوں؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھے ایسا کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں سارے گھر والوں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ میں صرف اس وجہ سے خوش ہوں کہ ساتھ ہماری رخصتی کی بات ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اگر آپ نے دوبارہ ایسی گھٹیا بات کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو بتا دوں گی۔ بلال کہنے لگا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو کل رات میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جو آپ کو کرنا ہوا کر لیجئے گا، آپ سے ذرا بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ پھر تیار رہنا، کل تم خود اپنی مرضی سے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کا دروازہ بہت زور سے بند کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ انم جانتی تھی آج تک بلال نے جو بات بولی تھی وہ وہی کرتا تھا۔ اس نے کبھی ویسے بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اسے کرنا ہوتا تھا۔ اگلے دن وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ حال میں اس کا جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ گیا۔ بچپن سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے دور تھے، نکاح ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے، ایک دوسرے کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کے یہ لڑائی جھگڑے اس حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی میں لکھا ہوا بلال کا نام دیکھا
وہ تو بلال سے محبت کرتی تھی، لیکن بلال اسے سچ میں اتنی نفرت کرتا تھا، اس چیز کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو دیکھتی رہی، وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی قسمت کیسی تھی اس چیز کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ سارا دن بہت ساری رسومات ہوئی، ہر لمحہ بلال کے چہرے پہ چھائی ہوئی وحشت کو دیکھا، جس سے اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بلال کی سیج سجائے بیٹھی ہوئی تھی، پورے وجود میں عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے کافی دیر تک بلال کے آنے کا انتظار کیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ مزید اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہی لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا جو بلال نے اپنی پسند کا اس کے لیے لیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جیولری اتارنی شروع کی، دوپٹے کو پنوں سے آزاد کیا، چینجنگ روم کی طرف گئی۔ جب چینج کر کے باہر آئی تو مکمل طور پہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے سادہ سے حلیے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بلال جو سوچ رہا تھا اس کی بیوی بیڈ پہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اسے یوں بغیر میک اپ کے دیکھ کے چہرے پہ پیشانی پل نمودار ہوئے۔ میک اپ کس کے کہنے پہ اتارا؟ بلال کے سخت لہجے میں پوچھنے پہ وہ ڈر گئی، پیچھے ہونے لگی۔ میری کون سا آپ کے ساتھ محبت کی شادی ہوئی ہے جو میں آپ کے لیے سچ سنور کے بیٹھتی؟ ویسے بھی جو کل آپ دھمکیاں لگا رہے تھے اس کے بعد تو بالکل بھی آپ کے لیے سچ سنور کے نہیں رہ سکتی۔ مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے وہ بیڈ کی طرف جانے لگی۔ جب بلال نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی، شدت سے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دور ہونے لگی، مگر بلال اس کے قریب ہوا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، اس کے اوپر جھک گیا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ تم میرے ساتھ بہت غلط کر چکے ہو، خبردار جو اب تم نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، مگر بلال چلتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ میں نے بولا تھا نا تمہیں اتنی تکلیف دوں گا، اتنی تکلیف دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا تھا میری زندگی سے نکل جاؤ، دور چلی جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے۔ میرے حصے کی پیار محبت سب کچھ تمہیں ملا، میری ہر چیز پہ تم نے حق جتایا، اب تم میری زندگی پہ بھی آ کے حق جتاؤ گی۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ بلال کو اس سے نفرت کیوں تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے حصے کی محبت انم کو ملی۔ بلال اسی چیز کا بدلہ اسے لیتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اسی چیز کا خیال کر لو۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تمہیں شوق تھا تم پالو۔ یہ کہتے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی، بار بار بلال کو یہ احساس کروانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اسے دور رہے، مگر بلال اس کے قریب ہوتا پوری رات اسے ڈھونڈتا رہا۔ صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا تو آدھی بیڈ شیٹ نیچے پڑی ہوئی تھی، کمرے کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، یا باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی شاور لے رہا تھا۔ اگر انم تھی تو بلال کہاں تھا؟ اگر بلال تھا تو انم کہاں تھی؟ وہ آ کے بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے انم کو دیکھا، بکھرا ہوا حلیہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئی، انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، فوراً سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ انم، انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں کیا،
मगर अनम अभी भी वैसे ही उसे देख रही थी। अचानक वो उनके बाजुओं के हिसार में गिर के बेहोश हो गई। अनम, उनके चिल्लाने पे बिलाल बाथरूम से बाहर आया, जल्दी से अनम के पास आया, उसके बेजान से वजूद को अपने बाजुओं में समेट के उसे बेड पे लिटाया। नसरीन बेगम ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया और कहने लगी, जरा शर्म नहीं आती, उसकी क्या हालत कर दी है। शबीर साहब भी कमरे में आ गए, आके अपने बेटे को देखने लगे। फिर अगले ही लम्हे उनकी नजर अपनी भतीजी की तरफ गई तो कमरे से बाहर चले गए। देखो, तुमने उसका क्या हाल कर दिया। मम्मा, क्या हो गया है आप लोगों को। कुछ भी नहीं हुआ, जाएं आप बाहर, मैं उसे देख लेता हूँ। उसने नसरीन बेगम को कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ उसके पास आया। अब उसे एहसास हो रहा था कि रात को शायद उसने किस ज्यादा ही बुरे रवैये के साथ अपना हक वसूल किया था। इससे ज्यादा वो सोचने लगा। मैंने कुछ नहीं, आहिस्तगी से उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ में लिया, उसे होश लाने की कोशिश करने लगा, उसके चेहरे पे पानी फेंका। वो अस्पताल नहीं लेके जाना चाहता था। अगर उसे अस्पताल लेके जाता तो जरूर सबको पता चल जाता कि वो प्रेग्नेंट थी। इस वजह से उसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा। उसके पास परेशान सा बैठा, उसकी गाल को थपथपाने लगा। वो जैसे ही होश की दुनिया में वापस आई तो एकदम से उसके बाजू से खींच के उसे अपने सीने से लगा लिया, उसकी पुश्त को सहलाने लगा, उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। वो हैरान हुई थी उसकी ये हरकत देख के। कल तक इसको इतनी ज्यादा अजियत और तकलीफ देने के बाद अब उसे अपने सीने से लगाया। अनम को इस बात की समझ नहीं आई। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। दोनों नीचे आए, बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। सुबह जो उसकी हालत थी नसरीन बेगम ने देखी, उसके बाद तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, मगर अब नॉर्मल हालत में थी। शब्बीर साहब के कहने पे रात वलीमे के फंक्शन के अरेंजमेंट्स करवाए गए। वो उठ के वहां से चले गए, जबकि नाश्ता करने के बाद वो दोनों भी वापस कमरे में आ गए। वो बिलाल से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती थी। रात वलीमे के फंक्शन में भी उसने बिलाल को एक दफा बुलाया तक न था। हालांकि फोटो शूट के दौरान वो मुस्कुरा रही थी। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, मगर एक दूसरे को देखते ही दोनों का मुंह बन जाता। जब वापस कमरे में आई, झुककर अपनी हील्स उतारने लगी तो वो भी कमरे में आ गया। मैंने कहा, आज तुम ऐसा कुछ ना करो, मेरे आने से पहले पहले अपना सब कुछ उतार के बैठी हुई हो और मैं पागलों की तरह देखता रहूं। इतने शौक से तुम्हारे लिए लहंगा लिया था, मुझे देखना भी नसीब ना हुआ। हमारी कौन सा मोहब्बत की शादी है जो आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। उसकी बात सुन के वो कहने लगा, मोहब्बत की शादी नहीं हुई, लेकिन कपड़े तो सारे मैंने तुम्हारे अपने शौक से लिए हैं ना। कम से कम तुम्हें डाला हुआ देखना तो चाहता हूं ना कि तुम कैसे लगती हो। उसकी बात सुन के वो कहने लगी, अच्छा हुआ आपको नहीं दिखाया। वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। जब उसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी। उसके गिरद बाजुओं का हिसार कायम करता बोला, कल मॉर्निंग में हमने हनीमून के लिए निकलना है। बाबा जान ने हमारे टिकट्स करवा दिए हैं। और ये सुन के उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। आपका दिमाग खराब है, पागल है क्या। मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं तो लेके जाना चाहता हूँ, पापा ने बहुत जिद की है, साथ मुझे बता भी दिया है। बाबा जान कह रहे थे शायद हम दोनों साथ में अकेले वक्त गुजारेंगे तो दोनों को अकल आ जाएगी। सारी जिंदगी हमने साथ गुजारनी है। उसकी बात सुन के वो नफी में सर हिलाती चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। बाहर आई तो दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गई। कितनी देर तक उसकी पुश्त को घूरता रहा वो खुद नहीं जानता था। कल रात
اسے نفرت کر رہا تھا۔ آج صبح کیا ہو گیا تھا؟ اس کے دل کی دنیا کیوں بدلنے لگی تھی؟ اس لڑکی کے لیے وہ جانتا تھا انم اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت ٹوٹ کے جاتی ہے۔ ایک دم سے اس کے قریب ہوتا، اسے حصار میں لے گیا۔ وہ نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی، ضرور اسے دھکے دیتی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے قریب نہ آتی، ہر بار اسے غصہ دکھانے لگتی تھی تاکہ وہ اسے نفرت کرتی۔ اگلے دن صبح صبح وہ ضد لگا کے بیٹھ گئی، اسے کہیں نہیں جانا۔ ربینہ بیگم، وجاہت صاحب، ان کے بابا نے اسے بہت زیادہ منانے کی کوشش کی، تب جا کے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کس قدر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اس کے باوجود دونوں کی شادی کروا دی گئی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے۔ سارے راستے وہ خاموش رہی، اسے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا مگر وہ خاموش ہو جاتی۔ مئی کے ٹھنڈے موسم میں گاڑی میں بیٹھتے، وہ کانپنے لگی۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی اور اسے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کانپتی باہر نکلی تو برف باری ہو رہی تھی۔ جلدی سے اس کے سنگ اندر آ گئی۔ ساتھ ہی بلال نے کھانا بھی آرڈر کر دیا تھا۔ کھانا ان کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں فل ہیٹر آن کیے صوفے پہ بیٹھی، اپنے کندھوں پہ شال لپیٹے چائے پی رہی تھی۔ جب کھانا بھی کمرے میں آ گیا، سامنے ٹیبل پہ لگانے لگا۔ ویسے یہ کام بیوی کا ہوتا ہے، شوہر کا نہیں۔ شوہر کوئی ہنی مون بنانے کی پڑی ہوئی تھی تو شوہر ہی دیکھے کام۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی، مجھے بھی چائے کو بھی دے دو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کافی والا کپ پکڑ چکا تھا۔ میری کافی مجھے واپس کریں، وہ غصے میں بولی۔ کافی کے سپ لینے لگا، میری ہے۔ اس کے ہاتھ سے باقی کافی کھینچ چکی تھی اور خود پینے لگی، ساتھ ساتھ وہ کھانا کھانے لگی۔ وہ بھی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ٹیم آخری پیس اس نے اٹھایا، یہ میرا ہے، واپس کریں، تم اپنے حصے کے سارے کھا چکی ہو۔ مطلب میں سارے کھا چکی ہوں تو آپ اپنے حصے کے سارے کھا چکے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ غصے میں بولا، یہ ہمارے بیبی کا ہے، تبھی میں کھانے لگی ہوں۔ اس نے فوراً سے کھانا شروع کر دیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیبی کا بالکل بھی نہیں، ادھر واپس کرو، میرا ہے جی، یہ ہمارے بیبی کا ہے تو میں کھانے لگی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھنے لگا۔ وہ شرارتی تھی، اسے ہمیشہ شرارتوں سے چڑ تھی، اسے غصہ آتا تھا مگر آج نہیں آیا۔ ایک دم سے وہ اس کے قریب ہونے لگا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا کہنے لگا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ میرے ساتھ زیادہ ڈرامے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ بلال ہنس پڑا تھا، وہ جانتی تھی وہ بلال سے محبت کرتی ہے، جب بھی اسے محبت سے بات کرے گا تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جائے گی، مگر وہ اب بھی اسے تھوڑے بہت نخرے دکھانا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے، دونوں کی صبح ایسے ہی ہوتی، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے۔ یہاں رہتے ہوئے انہیں ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے کے درمیان انہوں نے اتنی لڑائی کی کہ اب ان کی یہ لڑائی بھی پیار میں بدلنے لگی تھی۔ آدھی رات کو وہ اپنے لیے کچن میں کافی بنا رہی تھی جب اچانک بلال نے آ کے پیچھے سے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا، اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے تو مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پیٹ پہ مکہ رسید کیا، خبردار میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کرنے لگی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا، ایک ہفتے پہلے تک جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہونے لگی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کیا، میری کافی اتارے مجھے نیچے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ جیسے ہی اسے اتارا تو وہ فوراً سے کافی کے پاس آئی۔ ہاں، کافی کے لیے تو جان جاتی ہے نا تمہاری، جتنی چائے سے محبت ہے اتنی مجھ سے بھی کر لو نا۔ نہیں کرنی میں نے آپ سے محبت؟ اچھا ٹھیک ہے، مت کرو، میں تو اپنے بیبی سے محبت کروں گا۔
تمہارے حصے کی بھی محبت اس سے کروں گا۔ اس سے اپنے قریب کرنے لگا۔ خبردار میرے پیٹ پہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ آپ کا کوئی کام ہے؟ بیبی کو یا مجھے چھونے کی کوشش کی تو ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی آپ پہ، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کی انگلی کو پکڑ کے اس پہ بوسہ دے گیا۔ اس کی حرکت پہ بے ساختہ ہی وہ ہنس پڑی۔ چلیں آ جائے، باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں، وہ لاٹ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی رات کو کہاں گھومنے پھرنے جانا ہے؟ نہیں، میں کہہ رہی آپ کا بیبی کہہ رہا ہے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ یہ بیبی کہہ کے آپ مجھ سے بہت زیادہ کام کروا رہی ہو، وہ اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے وہ کب ایک دوسرے کے لیے اتنے اہم ہونے لگے۔ اسے لے کے باہر آ گیا۔ سڑکیں بالکل سنسان تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ بس اس چیز کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میری شادی کی پہلی رات کو برباد کر دیا، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو برباد کیا تھا۔ بے ساختہ ہی اسے وہ رات یاد کروا دی اور اس کے لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بہت کچھ بھولنا چاہتی تھی مگر بھول نہیں پا رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہاں واقعی میں آپ نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، اس کے لیے میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ دیکھو تم مجھ سے محبت کرتی تھی، تم نے مجھے معاف کر دیا نا، میں نے تمہیں کتنی تکلیفیں دی، یہ تم لڑکیاں کتنی نازک ہوتی ہو۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، گاڑی روکیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، گاڑی روکنے کا کہنے لگی۔ اچھا مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو؟ چلو چلی جاؤ، مجھے پتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ یہ کہتے اس نے گاڑی روک دی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ واقعی میں آپ کو اتنا گھمنڈ ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی؟ ہاں مجھے ہے نا اس چیز پہ، مجھے وفادار ملی ہے۔ وفادار نہیں ملی، بے وفا ہوں، آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کہاں جانا ہے؟ اس انتظار کر رہا ہوں، جہاں تک جانا ہے چلی جاؤ۔ یہ کہتا وہ اپنے سینے پہ بازو گاڑے اس سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا اور موبائل چلانے لگا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اس نے دیکھا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اب کی بار تھوڑا پریشان ہوا، اسے ٹینشن ہونے لگی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلا، چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ ہر جگہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ برف باری بہت زیادہ ہونے لگی، وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا۔ یہ لمبی سڑک پہ اسے دور دور تک وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں سے جاتی بھی تو آگے ہونی تھی۔ اس نے گاڑی آگے کی طرف بڑھا دی مگر سامنے سڑک پہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ پاگل ہونے لگا، اس کے نمبر پہ کال کرنے لگا۔ دیکھا تو اس کا موبائل گاڑی میں ہی پڑا ہوا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد سڑک کی سائڈ پہ بنی ہوئی جگہ پہ گیا۔ اچانک اس کی نظر اس کے وجود کی طرف گئی۔ شاید اسے ٹھوکر لگی تھی اور گری تھی، اوندھی گری تھی۔ اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ آدھے گھنٹے بعد واپس گھر پہنچا، اٹھاتا کمرے میں آیا، فل ہیٹر آن کر دیا، اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑنے لگے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوتا اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ جیسے ہی اسے الگ ہوا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو نا میری جان، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ مجھ سے دور چلی جاؤ گی تو پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ وہ اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بلال کو دیکھا۔ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ کو پتا ہے اس وقت میں اتنا شدید ڈر رہی تھی،
میرے پاؤں میں اتنی پین ہو رہی تھی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو وہاں پہ ہلکی ہلکی اس کی مار پیٹ کے نشان محسوس ہو، ہارٹ بیٹ کے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میرے بیبی کو کچھ ہوا تو نہیں، پلیز لے جائیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آج کے بعد ایسے مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، پریشان ہونے والی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہی وہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ سب کو ساری حقیقت بتا چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان شادی سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ وہ کچھ بھی راز نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بلال سے بے انتہا محبت ہونے لگی۔ بلال کو تو اس رات اندازہ ہوا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ وہ بچپن سے کتنی محبت کرتا تھا، کتنا ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے اسے انہی شرارتوں سے محبت تھی، اور وہ ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہنے لگے۔ انہیں اللہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، جس میں انم اور بلال دونوں کی جان بسنے لگی تھی۔